ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے گھر پہ تھوڑا کچھ کام ہو رہا تھا، میرا مکان بن رہا تھا تو مجھے مزدوروں کی ضرورت تھی۔ میں نکلا مزدور تلاش کرنے کے لیے۔ مجھے ایک مزدور دکھائی دیا، میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا بھائی کیا آپ مزدوری کرو گے؟ تو اس نے کہا میں یہاں اسی لیے تو بیٹھا ہوں تاکہ مجھے کوئی آئے مزدوری پہ لے جائے، مجھ سے کام کرائے، مجھے پیسے دے دے تاکہ میرا خرچ چل جائے۔ کہا ٹھیک ہے چلو بھائی۔ اس مزدور کو وہ بزرگ اپنے گھر لے گئے کام کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا میری کچھ شرطیں بھی ہیں۔ تو اس اللہ والے نے کہا کیا شرطیں ہیں بتاؤ؟ شرطیں تو مالکوں کی ہوا کرتی ہیں، مزدوروں کی کیا شرطیں ہیں؟ کہا آپ کی جو شرط ہے وہ آپ رکھو اور ہم انشاءاللہ اسے مانیں گے۔ تو اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ دنیا 4 دینار پر مزدوری کر رہی ہے، میں صرف 3 ہی دینار لوں گا۔ کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ تم 3 دینار لوگے، سب تو 4 دینار پر راضی، سب تو 4 دینار لیتے ہیں اور تم 3 ہی دینار پر راضی ہو، تو اس سے خوشی کی اور کیا بات ہے؟ کہ سنو دوسری میری شرط یہ ہے کہ تم کوئی سوال کرو گے نا تو میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔ کہا یہ کیسی شرط ہے کہ میں تم سے سوال کروں گا اور تم جواب نہیں دو گے؟ کہا کوئی بات نہیں، تو پھر کسی اور سے کام کروا لو، بہت مزدور مل جائیں گے۔ کہا چلو کوئی بات نہیں تم کام کرو۔ کہا ایک اور بات ہے، ایک اور شرط ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا جب اذان ہوگی تو میں کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، جب اذان ہوگی تو میں تمہارا کام بند کر کے اور بس اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، فراغت کے بعد پھر تمہارے کام میں لگ جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے تم کام شروع کرو۔ وہ کام شروع کرنے لگا، کام کرتا رہا اور 1-2 گھنٹے کام کرنے کے بعد ادھر ظہر کا ٹائم قریب ہوا، اذان ہونے لگی۔ جیسے ہی اذان اس نے سنی کام چھوڑ دیا۔ تو جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے اس نے قدم بڑھائے، ہاتھ میں پھاوڑا تھا اور مٹی ہٹا رہا تھا تو کچھ مٹی رہ گئی تھی۔ تو مکان مالک کا بیٹا آیا، اس نے کہا کہ یہ مٹی ہٹا دو پھر چلے جاؤ۔ کہا دیکھ مجھ سے بات نہ کر، تیرے باپ سے میں نے بات کر لی ہے کہ جب اذان ہوگی تو تیرا کام چھوڑ دیں گے اور بس اللہ کی عبادت میں لگ جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ جانے کے بعد ظہر کی نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد واپس آ گیا۔ اس اللہ والے نے کھانا دیا، کہا تم کھانا کھا لو اس کے بعد پھر کام شروع کرنا۔ اس نے کھانا نہیں کھایا، کہا میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں۔ اور وہ رمضان شریف نہیں تھے، وہ اس کا نفلی روزہ تھا۔ وہ اتنا نیک اللہ والا اور نیک مزدور تھا کہ نفلی روزے بھی رکھا کرتا تھا۔ وہ جو بزرگ تھے اس سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ پھر وہ کام کرنے لگا، کام کیا، ادھر پھر مغرب کا ٹائم آ گیا۔ مغرب کا ٹائم قریب آیا تو اس نے کام چھوڑا اور چلا گیا۔ پھر دوسرے دن اسے مزدور کی ضرورت پڑی، پھر وہ ڈھونڈنے کے لیے وہ بزرگ نکلے، لیکن وہ انسان انہیں نہیں ملا۔ وہ تلاش کرتے رہے، اب تو اس سے انہیں محبت ہو گئی، اس سے ایک لگاؤ ہو گیا۔ اب وہ انہیں تلاش کرنے کے لیے نکلے لیکن وہ انسان ملا نہیں۔ لوگوں سے معلوم کیا کہ فلاں شخص ہے، مزدور ہے اور کل میرے یہاں کام پہ آیا تھا لیکن آج میں نے اس کو تلاش کیا، آج مجھے ملا نہیں۔ کہا اس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ وہ صرف 1 ہفتے میں جاتا ہے کام کرنے کے لیے، ہفتہ کام کرتا ہے، 8 دن کے بعد کام کرنے کے لیے جاتا ہے۔ کہا اچھا ایسی بات ہے؟ کہا وہ کیوں؟ کہا وہ اس لیے کہ وہ اتنا کما لیتا ہے ایک دن میں، جو اسے 3 دینار یا 4 دینار ملا کرتے ہیں تو اس کے 1 ہفتے تک چل جاتے ہیں۔ وہ اتنا ہی کماتا ہے جتنا کھاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کماتا۔ وہ بڑا نیک آدمی ہے۔ انہیں اور چاہت ہوئی کہ اب اپنا کام کرائیں گے تو اسی سے کرائیں گے اور کسی سے نہیں کرائیں گے۔ 8 دنوں کے لیے کام روک دیا۔ اب دیکھیں ذرا غور سے سنیں پیارو، 8 دن کے لیے اس بزرگ نے کام روک دیا۔ یہ بھی اللہ کے نیک ولی تھے۔ کام روک دیا، اب 8 دن کے بعد تلاش کیا تو پھر وہیں وہ مزدور مل گیا اور پھر اسے یہ لے کے آئے گھر پہ۔ اس نے پھر کام کیا۔ کہا تمہیں شرطیں یاد ہیں میری؟ کہا یار تیری ایک ایک شرط یاد ہے، جیسے تو نے کام کیا ہے ویسے ہی کر۔
بس تجھ سے چاہت ہو گئی ہے، تجھ سے لگن ہو گئی، تجھ سے ایک لگاؤ ہو گیا ہے، تجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ تو اس نے کام کیا اور کہا میں ہفتے کے ہفتے کام کرتا ہوں، اگر آپ کو کام کروانا ہے تو ہفتے کے ہفتے کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ہفتے کے ہفتے کام کرنا شروع کیا، کئی ہفتے کام کیا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نہیں آیا۔ 2 ہفتے گزرے، 3 ہفتے گزرے، وہ کام پہ نہیں آیا۔ اور یہ جو بزرگ تھے انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس کو پوچھتے، گلی محلے میں جا کے پوچھتے کہ بھائی ایک مزدور ہے، وہ ہفتے کے ہفتے کام کیا کرتا ہے، کیا آپ نے کہیں اسے دیکھا؟ کیا آپ نے کہیں اسے دیکھا؟ لوگوں سے معلوم کرتے لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں چلا۔ یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار اس جگہ پر پہنچ گئے کہ وہاں پر ایک انسان کو اس کا پتہ معلوم تھا۔ اس نے بتایا، اس نے کہا اگر اس کو تم ڈھونڈ رہے ہو، اس کے پاس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ جنگل کے کنارے، قبرستان کے پیچھے ایک گلی ہے اور اس کے پیچھے کھنڈروں میں ایک گھر بنا ہوا ہے، اس میں وہ ملے گا۔ وہ اللہ والے تھے، وہ بزرگ چلے گئے وہاں پر، گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہ میں وہی ہوں۔ پورا اپنا پتہ بتایا، کہا اچھا تم ہو، آ جاؤ اندر۔ اندر گئے، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، دیکھا کہ بہت زیادہ بیمار ہے، بستر علالت پر پڑا ہوا ہے۔ اس مزدور نے کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے لگتے ہو، آپ سے میں ایک عریضہ پیش کرتا ہوں، ایک کام ہے آپ سے، اگر آخری ٹائم پر آپ میرا کام کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ کہا بتاؤ کیا کام ہے؟ کا کام بس اتنا ہے کہ میرے پاس ایک انگوٹھی ہے اور میرے پاس یہ کچھ پیسے ہیں، یہ جو پیسے ہیں اس سے میرا کفن لانا، اور یہ انگوٹھی ہے کہ بادشاہ ہارون رشید کے پاس پہنچا دینا۔ جب اتنا سنا کہا بھائی ایسی کیوں بات کر رہے ہو؟ کہا ہم بات ایسی نہیں کر رہے ہیں، اب ہمارا ٹائم بہت کم ہے اور آج ہی رات میں میرا انتقال ہو جائے گا، جتنا میں نے کہا ہے آپ سے اگر اتنا آپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ کہا میں آپ کے لیے اتنا کر سکتا ہوں۔ وہ گئے، ان پیسوں کا کفن لیا، لینے کے بعد ابھی انگوٹھی ان کے پاس ہی رکھی ہے، گھر پہ گئے، رات کاٹے نہیں کٹتی، کروٹیں بدل رہے ہیں کیونکہ صبح اس کے پاس جانا ہے۔ اور جب صبح ہوئی تو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اسی مزدور کے پاس پہنچے، دیکھا تو وہ انتقال کر چکا تھا، وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ آپ نے اس کو کفن پہنایا، نہلایا دھلایا، کفن پہنا کے اس کو دفن کر دیا، اس کی قبر تیار کر کے اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ انگوٹھی دی ہے، سونے کی انگوٹھی ہے۔ کہا یہ مزدور انسان، اس کے پاس سونے کی انگوٹھی کیسے؟ کہا چلو بہرحال اس نے تو بتایا نہیں کہ یہ کون ہے۔ گئے بادشاہ ہارون رشید کے پاس، اور اس نے بتایا تھا کہ جب تم بادشاہ ہارون رشید کے پاس پہنچو گے اور اگر تم یہ کہہ دو گے کہ اس کی امانت ہے تمہارے پاس، وہ تم سے بات کرے گا، تمہیں بٹھا کے پوچھے گا کہ کیا امانت ہے، تب تم یہ انگوٹھی اسے دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ ہارون رشید کے پاس وہ بزرگ جانے لگے، گئے دروازے پر، بادشاہ ہارون رشید کے محل کے دروازے پر جب پہنچے تو بادشاہ ہارون رشید سے ملنے کی التجا کی کہ بادشاہ ہارون رشید سے ملنا چاہتے ہیں، تو دربانوں نے روک لیا، ملنے نہیں دیا۔ پھر کہا جاؤ اتنا کہہ دو کہ ان کی امانت ہے میرے پاس اور وہ امانت دینے کے لیے ہم آئے ہیں۔ بادشاہ ہارون رشید نے جب اتنا سنا بھاگتے ہوئے آئے اور ایک کونے میں لے گئے۔ کہا بتاؤ کیا امانت ہے؟ کہا آپ کو یہ ایک انگوٹھی ہے، اس کو دینے کے لیے ایک مزدور انسان نے کہا ہے۔ کہا انگوٹھی دیکھی تو تڑپ گیا، کہا یہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ انگوٹھی تو اس نے بھجوا دی پر یہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ کہا انگوٹھی والے کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب اتنا سنا بادشاہ ہارون رشید نے تو دھاڑے مار کے رونے لگے۔ تو یہ بزرگ انسان کہنے لگے بات کیا ہے یہ تو بتاؤ، نہ اس نے بتایا نہ تم نے بتایا، چیخ مار کے رو رہے ہو، بات کیا ہے؟ وہ تمہارا کون ہے؟ وہ مزدور انسان ہے، مزدوری کر کر کے کھاتا تھا، آپ اس کے لیے رو رہے ہو؟ کہا تمہیں معلوم نہیں وہ کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا وہ میرا بیٹا تھا۔ کہا بیٹا تھا اور مزدوری کرتا تھا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں، وہ مجھ سے بارہا کہتا تھا ابا یہ سب کچھ چھوڑ دو، یہ سب کچھ چھوڑ دو، اس کا حساب نہیں چکا پاؤ گے، اس کا حساب نہیں دے پاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں جب جاؤ گے۔ ہم اس کو سمجھا دیا کرتے تھے، وہ ہم سے متفق نہیں ہوا، وہ ہمیں منع کرتا تھا، لیکن ہم کیا کریں، ہم اس کی بات کو نہیں مانے، اس کو سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن وہ یہاں سے چلا گیا۔ وہ ایک پیر کا مرید تھا، کے پاس بیٹھا کرتا تھا
ان کی اچھی اچھی باتیں سنا کرتا تھا۔ بس اللہ کا ایسا خوف اس کے اندر آیا کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور جنگلوں میں نکل گیا، عبادت کرتا رہا، لوگوں کی مزدوری کر کر کے اپنا گزارا کرتا تھا۔ حالانکہ وہ میرا بیٹا تھا، مجھ سے بھی کہا کرتا تھا، لیکن آج وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو کہنا بس یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو رہنا نہیں ہے، دنیا سے ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے، بس آخرت کی تیاری کر لو۔ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔